بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار صفحہ نمبر 27 اور سطر نیچے سے 5ویں سطر۔ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غیر مضاف الی العبد، اور مہر مقدر ہوگا شرعاً اور اس کی تقدیر بندوں کی طرف مضاف نہیں ہے، بندے کی طرف۔ پہلے مہر کے بارے میں اپنا مذہب کیا ہے اور شوافے کا مذہب کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مہر جانب عقل میں متعین ہے کہ کم سے کم اتنا، اور اس سے زائد زوجین کی رائے پر ہے کہ جتنے پر آپس میں اتفاق ہو جائے۔ اور البتہ شریعت کی جانب سے تقدیر تو کر دی گئی ہے، کہ یعنی شارع نے بیان کر دیا کہ مہر ہم نے مقدر کر دیا ہے، تو تقدیر تو کتاب اللہ سے معلوم، مگر مقدر کیا ہے اس کا بیان نہیں۔ تو ہاں، تو گویا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقدیر، ایک ہے مقدر۔ تقدیر خاص ہے، معلوم ہے، مقدر مجمل ہے، محتاج بیان ہے، تو ضرورت پیش آئی بیان کی تو حدیث سے بیان نکالا، قیاس سے اس کا بیان کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ عقود مالیہ کی طرح ہے مہر۔ تو اب جیسے کہ وہ اپنا مال کوئی بیچے تو جتنے میں چاہے مال بیچ لے اپنا، تو جو بھی چیز باب بیع میں ثمن بن سکتی ہے وہ چیز باب نکاح میں مہر بن سکتی ہے، اگرچہ کم سے کم کیوں نہ ہو۔ لہذا 1-2 درہم بھی ان کے ہاں مہر بنانا صحیح ہے، یعنی جانب عقل بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اب حناف کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ مہر مقدر ہوگا شرعاً اور بندوں کی طرف مضاف نہیں ہے۔ یہ عطف ہے ما سبق پر، اور خاص کے حکم پر تفریع ہے، یعنی لِأَجَلِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِ وَاجِبٌ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ، اس وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے، احتمال بیان کا نہیں رکھتا۔ مہر مقدر ہوگا شارع کی جانب سے، اس کی تقدیر کی اضافت بندوں کی طرف نہیں ہے۔ اچھا، اس کا بیان اس طرح ہے کہ مہر کی تقدیر شافعی کے نزدیک مفوض ہے بندوں کی رائے کی طرف، انہی کے سپرد کر دیا گیا ہے اور ان کے اختیار کی طرف۔ فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا عِنْدَهُ، تو ہر وہ چیز، ہر وہ مقدار جو ثمن بن سکتی ہے وہ ان کے نزدیک مہر بن سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک وَإِنْ كَانَ لَا يُقَدَّرُ فِي جَانِبِ الْأَكْثَرِ، جانب اکثر میں اگرچہ مقدار مقرر نہیں ہے لیکن جانب عقل میں مقدار مقرر ہے، مقدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ 10 دراہم، وہ یہ کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، یہ مقرر ہے۔ دلیل عملاً بقولہ تعالی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کے اوپر مقدر کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی باندیوں کے بارے میں۔ اچھا، اب اس عبارت سے یہاں سے ہٹ کر کے آپ دیکھیے، اصل میں یہ عبارت ہے، اس عبارت سے جو شوافے اپنے مقصود پر استدلال کرتے ہیں وہ ذرا آسان ہے، اور احناف کے یہاں جو اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں ذرا پرپیچ ہے۔ ان کے یہاں آسان ہے، ہمارے یہاں پرپیچ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ان کے یہاں سیدھی بات ہے، قد فرضنا، فرض کا معنی ایجاب بھی ہوتا ہے اور فرض کا معنی تقدیر بھی ہوتا ہے۔ تقدیر اور ایجاب کا مطلب کیا ہوا؟ ایجاب کے معنی واجب کرنا،
تقدیر کے مطلب ہوا کہ مقدار مقرر کرنا، ہے نا، مقدار مقرر کرنا. اسی سے ہے اصحاب فرائض، ذوی الفروض، جن کے حصے کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں مقرر کر دیے گئے ہیں کہ اتنا حصہ فلاں کو، بیوی کو اگر اولاد ہے تو 8واں، نہیں ہے تو چوتھا، شوہر کے لیے اگر اولاد اگر ہے تو آدھا، اولاد ہے تو ربع، اولاد نہیں ہے تو آدھا، وغیرہ ذالک. یہ سب یہ مقدار کی جو تقدیر کی گئی ہے، تو فرض اس کو بولا جاتا ہے. اچھا، فرض کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی شرعی ہے. فرض کا معنی لغت میں ایجاب اور قطع ہے، کاٹنا اور واجب کرنا. اور فرض کا معنی شرع میں ہے تقدیر، مقدار مقرر کرنا. اسی سے اصحاب فرائض ہوئے. اچھا، اب چونکہ جب کتاب اللہ میں فرض آیا ہے تو حقیقت شرعیہ ہی لیا جائے گا معنی. جب حقیقت شرعیہ پر لفظ کو معمول کرنے سے کوئی صارف موجود ہو، معنی حقیقی مراد نہ لیا جا سکتا تو معنی مجاز کی طرف پھیرا جائے گا. تو حقیقت شرعیہ تقدیر ہے. تو اب ہم نے مراد لیا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا قد علمنا ما فرضنا علیہم، کہ مردوں کے اوپر جو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی جو ہم نے مقدار مقرر کیا، ہمیں معلوم ہے ان کے شوہروں کے حق میں، بیویوں کے حق میں اور باندیوں کے حق میں. اچھا، اور شوافے کے ہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ایجاب. دلیل دو، ایک تو یہ ہے کہ فرض کا صلہ جب اعلی آتا ہے تو معنی ایجاب کا ہوتا ہے، اور یہاں اعلی صلہ آیا ہے. ایک بات. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہاں ازواج پر عطف کیا گیا ہے ما ملکت ایمانہم کا، تو ازواج کی حق میں وہ چیز مانی جائے گی جو باندیوں کے حق میں بھی ماننا صحیح ہو. اور یہاں بیویوں کے حق میں مہر ماننا صحیح، لیکن باندیوں کے حق میں مہر ہوتا ہی نہیں. تو اب ایسی چیز ماننا پڑے گا جو بیویوں کے حق میں بھی صحیح ہو ماننا اور باندیوں کے حق میں بھی صحیح ہو. تو وہ ہے نفقہ، اس کسوہ، کپڑے دینا ہے اور کھانا دینا ہے، تو بیوی کو بھی دینا ہے اور باندی کو بھی دینا ہے. تو اس لیے انہوں نے مراد لیا ایجاب. ان کے یہاں تو سیدھا ہے نا کہ فرض بمعنی ایجاب، اور یہ فوراً سمجھ میں بھی دماغ قبول کر لیتا ہے کہ اس کا جب دونوں باتوں کو ایک ساتھ ایک جملے میں بیان کرتے ہیں تو ایسا معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہوگا کہ عطف صحیح ہو جائے. اچھا، اور ہمارے یہاں ذرا پیچ ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھیے فرض کا معنی ہے تقدیر، اور حقیقت شرعیہ یہی ہے. جب معنی حقیقی مراد لینا ممکن ہو تو مجاز کی طرف پھیرا نہیں جائے گا، اور معنی حقیقی مراد لینا ممکن ہے. یہاں کیسے ممکن ہے کہ یہاں فرض بمعنی تقدیر لیں گے، اور شوہروں کے حق میں جو ہم نے ان کے اوپر، مردوں کے اوپر جو ہم نے مقرر کیا، مقدار مقرر کیے بیویوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. اب رہا اعلی صلہ اور ما ملکت کا عطف، تو کہا کہ دیکھیے اعلی جو آیا ہے یہ تضمین فعل کے لیے ہے. تضمین فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل یا صفت کے صیغے میں دوسرے فعل کا یا صفت کے صیغے کا معنی لینا مقصود ہو تو صورت میں ایک فعل ذکر کیا، دوسرے فعل کا صلہ ذکر کر کے اس کے ساتھ ضم کر دیتے ہیں، ہے نا، اور وہاں اس فعل کا معنی اسی کے ساتھ ضم کر دیا جاتا ہے اور دلالت کرنے کے لیے اس کا صلہ رکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں فرض بمعنی تقدیر ہے، اور دوسرا یہاں ایجاب کے معنی کو متضمن ہے، اور ایجاب کا صلہ جو اعلیٰ آتا ہے وہ صلہ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو گویا کہ یہ ہو گیا قد علمنا ما فرضنا موجبا علیہم، ہے نا. اچھا، اور رہا ما ملکت کا عطف، تو کہا کہ ایک فرضنا اور ہم یا مقدر مانتے ہیں جو بمانے اوجبنا ہے ایجاب کے معنی میں. تو اب ایسی صورت میں اب ان کے حق میں وہ ایجاب سے مراد کسوہ نفقہ ہو جائے گا.
ابھی بار دیکھیں، قد علمنا ما قدرنا علیہم فی حق ازواجہم، کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقدار ان کے اوپر مقرر کی ہے ان کی بیویوں کے حق میں، اور وہ ہے مہر۔ فرض لفظ خاص، فرض لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا ہے معنی تقدیر کے لیے، وضع سے مراد وضع شرعی ہے۔ اچھا، وَكَذَلِكَ ضمیر المتکلم خاص علی ما قالوا، اور ایسا ہی ضمیر متکلم بھی خاص ہے، علی ما قالوا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں کچھ ہے، کچھ اس لیے کہ ضمیر متکلم جمع کا صیغہ ہے تو یہ خاص کیسے ہو گیا ہے نا، یہ تو متکلم مال غیر ہے، لیکن یہ ہے کہ تعظیماً جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے واحد کے لیے، واحد کے لیے تعظیماً۔ یہ اپنی جگہ پر بات ہے، وہ تو ضمیر متکلم کو بتا رہے ہیں نا۔ وَكَذَلِكَ الْإِسْنَادُ خاص، اس میں تو صراحتاً مسامحت ہے، کیونکہ اسناد جو ہے از قبیل الفاظ ہیں ہی نہیں، اور خاص جو ہے وہ الفاظ کی قسم میں سے ہے۔ اچھا، اند صاحب توضیح، صاحب توضیح کے نزدیک، مگر صاحب توضیح نے اسناد کو خاص نہیں کہا ہے، صاحب توضیح نے یہ کہا ہے کہ فرض نسبت الی الفاعل کے اعتبار سے جو یہ لفظ ہے یہ خاص ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، تو اس کو نسبت کو خاص نہیں کہا، ہاں نسبت کو خاص نہیں کہا۔ اچھا، فعلم ان المہر مقدر فی علم اللہ تعالی، تو معلوم ہو گیا کہ مہر علم الہی میں مقدر ہے، وقد بینہ نبی علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس قول سے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ کوئی بھی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، ایک بیان ہو گیا حدیث، اور ایسے ہی اس مسئلے کا ہم قیاس کرتے ہیں قطعیت پر، کذا نقیسہ علی قطع الید لأنہ ایضاً عوض 10 دراہم۔ مسئلہ شرعی یہ ہے، کسی آدمی نے چوری کی تو جو مال چوری کیا گیا ہے وہ اس مال کی قیمت اگر 10 درہم سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 10 درہم یا اس سے زائد ہے تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کاٹنا یہ 10 درہم یا اس سے زائد میں ہے، 10 درہم سے کم میں نہیں ہے، تو ایک عضو کا بدل 10 درہم ہے۔ اچھا، تو ایسے ہی ملک یہ بوزا بھی ایک عضو ہے، لہذا اس کا بھی عوض 10 درہم کم سے کم ہوگا۔ اچھا، فتقدیر و خاص، تو تقدیر خاص ہے، وَإِنْ كَانَ الْمُقَدَّرُ مُجْمَلًا، اگرچہ مقدر مجمل ہے، تو گویا کہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا بطریق خاص کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کی مقدار مقرر کر دی ہے، اتنا معلوم ہو گیا، کتنی مقرر کی ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس کے حق میں یہ مجمل ہے، مقدر مجمل ہے، محتاج ہے بیان کا۔ وَهَذَا فِي اصطلاح الفقہاء، یہ اصطلاح فقہا میں ہے۔ وَأَمَّا فِي اللغة، رہا لغت میں، فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَاب، وہ ایجاب میں حقیقت ہے، ایجاب اور قطع میں حقیقت ہے۔ وَلِذَا قَالَ الشَّافِعِي، اسی وجہ سے امام شافعی نے فرمایا کہ ان الفرض ہا ہونا بمعنی الایجاب بقرینت تعدیتہ بعلی وعطف ما ملکت ایمانہم علی ازواجہم، اس جگہ ایجاب کے معنی میں ہے علی کے واسطہ سے متعدی ہونے کے قرینہ سے، اور ما ملکت کا ازواجہم پر عطف ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر مہر رکھتے ہو اس لیے کہ مہر ما ملکت ایمانہم یعنی باندیوں کے حق میں تو مقدر ہے نہیں، فیکن المراد بہ النفقہ والکسوہ، لہذا اس سے مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا، اور یہ واجب ہے بیویوں کے حق میں بھی اور باندیوں کے حق میں، دونوں کے حق میں۔ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کا علی سے متعدی ہونا انما ہوا لتضمین معنی الایجاب، معنی ایجاب کی تضمین کے لیے ہے، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف یہ دوسرے فردنا کی تقدیر کی وجہ سے ہے، تقدیر کے ساتھ، یعنی ما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم، تو ایک دوسرا یعنی
ما ملکت ایمانہم کا عطف نہیں کیا گیا، بلکہ ما فرضنا ایک مقدر مان کر کے اس ما فرضنا کا اس ما فرضنا پر عطف کیا گیا. الا ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا، اس طور پر کہ یہ اوجبنا کے معنی میں ہو. والاول بمعنی قدرنا، پہلا قدرنا کے معنی میں. ھذا قالوا، ایسا ہی اہل علم نے کہا ہے. ھذا قالوا سے اشارہ اس بات کی کہ تقریر میں ایسا تکلفات بہت ہیں. پھر مصنف نے ذکر کیے تینوں مسائل کے دلائل، تو فرمایا عمل کرتے ہوئے بے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. سب کی دلیلیں تو مذکور ہو چکی ہیں، یہاں تو صرف مجھے متن میں نہیں ذکر کیا، تو یہاں متن میں کہ اللہ تعالیٰ کے قول فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحُوا کی وجہ سے وَأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ. تو ان کا قول عملاً یہ تعلیل ہے ان کے قول صحہ کی الاخر ہی علی طریق اللف والنشر المرتب، لف و نشر مرتب کے طریقے پر، یعنی چند چیزوں کو ذکر کر دیا جائے پھر ان کے مناسبات کو ذکر کیا جائے. اگر اسی ترتیب ہو تو لف و نشر مرتب، ترتیب بدل کر کے ہو تو لف و نشر غیر مرتب. فقولہ فإن طلقها فلا تحل له، تو ان کا اللہ تعالیٰ کا قول فإن طلقها فلا تحل له یہ نادر ہے مسئلہ اولا کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کا قول ان تبتغوا باموالکم یہ نادر ہے مسئلہ ثانیہ کی طرف، اور اس کا قول قد علمنا ما فرضنا علیہم یہ ناظر ہے مسئلہ ثانیہ کی طرف. وقد بینت کل ذلک بالتفصیل، اور ان سب کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہر مسئلہ کے تحت. فتعمل، تعمل کر لو،